ہے اسی حدیث کا۔ اب میں آپ کے لیے حدیث پڑھتا ہوں، آپ نے پھر فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ یہ نیا کام تھا یا کیا بات تھی۔ ذرا سنیے ذرا، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جاء ناس من الاعراب، کچھ دیہاتی آ گئے رسول اللہ کے پاس، علیہم الصوف، انہاں کپڑے اون دے پائے ہو، یار کپڑے کی پائے ہو، اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرآ سوء حالہم، اللہ کے نبی نے ان کی بری حالت کو دیکھا کہ کوئی کپڑے شپڑے نہیں، ان دے کپڑے پائے، ان بڑے پریشان ہیں۔ قد اصابتہم حاجۃ، ان کو بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ان کے لیے چندے کا اعلان کیا۔ مسجد نبوی میں چندے کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ کبھی آپ کو مدینے والوں کی شان سنائی تو پھر بتاؤں گا، بڑی قربانی دی ہے مدینے والوں نے۔ ہائے ہائے، جب تک 8 سالوں میں ہجرت فرض عین تھی، جب بھی کوئی مکے سے آتا میرے نبی کہتے کون ہے جو اس کو گھر دے گا، کون ہے جو اس کو بچی کا رشتہ دے گا، ارے کون ہے جو اس کو کاروبار بنا کے دے گا۔ ساڈی مسیت وچ ہر روز چندے دا اعلان ہوئے، تریے دے مولوی نہیں کٹ چھوڑنا ہے۔ قربان جاؤں مدینے والوں پر، جب بھی میرے نبی نے اعلان کیا مدینے والوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سمجھ آ گئی؟ کبھی نہیں گھبرائے۔ مدینے والے کسی کے ہاں بچی ہوتی نا مدینے والوں کے پاس، پہلے حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ کسی مہاجر کو تو رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سمجھ آئے گی جناب والا، قرآن میں مدینے والوں کی شان کا الگ تذکرہ ہے۔ اس لیے میرے نبی کے جو انصار تھے نا، میرے نبی نے فرمایا مہاجر میرا اوپر والا لباس ہے، انصار میرا، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے جو آج دین کی نصرت کریں، نہ وہ مدینے والوں کے لیے۔ ان جیسی نصرت پھر 14 صدیوں میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ خدا کی قسم، لوگوں نے اپنی ماں کے نکاح کیے ہیں، باپ مر گیا ماں بھی قابل ہے تو نکاح آگے ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے، بیٹیوں کے نکاح کر کے دیے ہیں، بہنوں کے نکاح کر کے دیے ہیں۔ بخاری میں ہے سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو پسند کر لے میں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اسلام میں لوگ بڑھتے جائیں گے، میرے انصار کم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے وہ جو انصار ہے نا، جو اندر والا لباس ہے وہ خاص ہے کن کے ساتھ؟ مدینے والے انصاروں کے ساتھ۔ سمجھ آئے گی؟ آج ہم جو تھوڑی بہت دین کی نصرت کرتے ہیں نا، یہ بھی نصرت دین ہے، مگر انصار مدینہ والوں کے فضائل نہیں ہو سکتے۔ سنیے ذرا، تو وہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، بڑے محتاج تھے۔ اللہ کے حبیب نے چندے کا کیا کیا؟ آپ نے اعلان فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں فَأَبْطَئُوا عَلَيْهِ عَنْهُ، بڑی دیر ہو گئی کوئی بھی کچھ لے کر نہیں آیا، بڑی دیر ہو گئی کوئی بھی کچھ لے کر نہیں آیا۔ حَتَّى رُؤِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ لوگ بیچارے حاجت مند بیٹھے، میں نے اعلان کیا ہے، اتنی دیر کر دی ہے لوگوں نے، کوئی لے کر نہیں آیا۔ حضرت جریر کہتی ہیں ثم ان رجلا من الانصار، پھر انصار میں سے ایک آدمی آیا، بسرۃ من ورق، چاندی کے درہموں کی تھیلی بھری ہوئی تھی، چاندی کے درہموں کی تھیلی بھری ہوئی تھی، وہ بھری ہوئی تھیلی لے کر آ گیا۔ ایک آیا نا، ایک آیا، وہ پہلا آیا بڑی دیر کے بعد، ثم جاء آخر، پھر فوراً دوسرا آ گیا، ثم تتابعوا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، جب ایک کے بعد لگاتار شروع ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں اچھے عمل کی بنیاد رکھی، اچھے عمل کی سنتن حسنتن ہے، بدعتن حسنتن نہیں ہے۔
سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا من سنہ، جس نے جاری کیا، جس نے شروع کیا، جس نے بنیاد رکھی اسلام میں سنتن حسنتن، اچھے طریقے کی. وہ جو انصاری پہلے نمبر پہ لایا تھا نا تھیلی، اس کو میرے نبی نے کہا ہے سنہ فی الاسلام سنتن. وہ جو لایا تھا وہ کوئی نیا کام تھا؟ وہ کوئی دین میں نیا کام تھا؟ یا جو عمل اللہ کے نبی نے کہا اس عمل میں اس کا پہلا نمبر ہوا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. یہ ہے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ. اچھا ویسے ایمانداری سے بتاؤ یار، یہ جو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے حبیب خود ولادت کی خوشی کرتے تھے سالانہ یا ہفت روزہ؟ ہفت روزہ. ایمانداری نال دسو جیڑا عمل خود نبی پاک کیتا ہوئے او دے ہوندیاں مڑ نویں عمل دی کوئی ضرورت ہے نہیں. میں نہ چلو اگر اللہ دے نبی نہ کیتا ہویا چلو مڑ بھی کوئی مارکا کڈیا تا کوئی گل بندی. بھائی ایک عمل موجود ہے روزہ رکھنے والا، اس کے ہوتے ہوئے پھر نیا عمل نکالنا اس کی تو اجازت ہو سکتی نہیں. اور جب یہ حدیث کوئی آپ کو سنائے کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جو اسلام میں اچھا عمل جاری کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ دین نواں کام شروع کرے یا جیڑا کام لوگ نہیں کر رہے دین دا او دے کرن دا آغاز کرے، او دے کرن دا کی کرے؟ یہ وہ حدیث ہے. آج بھی یہ عمل ہے. کسی جگہ پہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی مسلمان وہاں پہ زکوٰۃ دینا شروع کرتا ہے، لوگ اس کی دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. کسی علاقے میں لوگ عشر نہیں دیتے، کوئی ذمہ دار اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ عشر دینا شروع کرتا ہے، اس کو دیکھ کے کوئی اور شروع کر دیتا ہے. یہ ہے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. کسی جگہ پہ لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، کوئی مسلمان داڑھی رکھنے کی ابتدا کرتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. کسی جگہ پہ لوگ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے، کوئی مسلمان یہ عمل شروع کر دیتا ہے، اس کو دیکھ کے کوئی اور شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. کسی جگہ کے اوپر مسجدیں ہیں مگر اذانیں نہیں ہو رہی، جماعتیں نہیں ہو رہی، کوئی اذان دیتا ہے، کوئی جماعت دیتا ہے، اس کی محنت سے جماعت شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ. دین میں جو عمل پہلے سے ثابت ہو، لوگ نہ کر رہے ہوں، اس عمل کی کوئی آدمی زندگی لائے، اس کو کہتے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ. ہمارے ہاں اس حدیث کو لوگوں کو سنا کر ہر بدعت کا جواز، ہر بدعت کا جواز. سمجھ آئے گی؟ یہ وہ پوری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب العلم کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جس آدمی نے اسلام میں کوئی اچھا عمل جاری کیا، نیا یا جو عمل علاقے میں نہیں تھا اس کو زندہ کیا، اس کو کیا کیا؟ سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس حدیث کا مصداق ہے. بدعات والے لوگ اس حدیث کا مصداق، میں نے آپ کو بڑی مثالیں دے دی ہیں بڑی. اب آپ دیکھیں پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے، بحری جہاز پہ لمبا سفر ہوتا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ حج اسلام کا حکم ہے یا نہیں؟ جنہوں نے لوگوں کی دین پر عمل کرنے کے لیے یہ جو جہاز بنایا ہے من سنہ فی الاسلام سنتن، نہیں سمجھ آئی؟ یہ وہ بات ہے. بدعت کا نام من سنہ فی الاسلام نہیں ہے. یہ پوری حدیث ہے، یہ آدھی حدیث لوگوں کو سناتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں اچھے عمل کی بنیاد رکھی فعمل بہا، اس نے بھی عمل کیا. وہ جو پہلا لایا تھا چاندیوں کی تھیلی، اس کو حضور نے کہا، پھر وہ آیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر لگاتار شروع ہو گئے. فرمایا فعمل بہا بعدہ، اس کے بعد بھی وہ عمل جاری رہا. کتب لہ مثل اجر من عمل بہا، اس نے جو عمل کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ولا ينقص من اجورهم شيء، ان کے اجروں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. آگے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا عمل جاری کیا.
کسی علاقے میں کوئی برے رسم شروع کی. قوم لوط کی اللہ نے جو برائیاں ذکر کی ہیں نا، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ذکر کی ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جہان والوں میں ان سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا. یہ مطلب ہے برا عمل جاری کرنا. کسی محلے میں کسی جگہ پر کوئی بھی برا عمل جاری کیا جائے، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، پھر اس پر اس کے بعد بھی عمل کیا گیا، اس کو بھی گناہ ملے گا، کرنے والوں کے گناہ کا بھی اس پر بوجھ آئے گا. اب بتائیے جناب، یہ ہے میرے دوستو وہ پوری حدیث جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا جیڑا کم کڈیا وہ کیے بدعت. بدعت کبھی بھی حسنہ نہیں ہوتی، بدعت کبھی بھی حسنہ نہیں ہوتی. حسنہ صرف میرے نبی کا طریقہ ہے. بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے کیا وسیلہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، مثلا حضور اکرم کا یا انبیاء کرام کا، اولیاء کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی ولی زندہ ہے اس کے پاس جانا اور اسے کہنا حضرت میرے لیے دعا کرو، یہ جائز ہے. فوت ہو جائے تو اس کے وسیلے سے نہیں، اس کی قبر پہ جا کر بھی اس کے لیے دعا کرنی. سمجھ آ گئی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، ادھر پڑھی ہے، آسان نمبر ہے حدیث کا 10. کیا نمبر ہے؟ 10. بندے نہ کو سن 10 اے گل سانو آئی تو 10 کے جاونی. حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط آ گیا، صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے چاچا حضرت عباس کو لے آئے. اللہ نے آکھیا اللہ پہلے تیرے نبی دے وسیلے نال دعا کریں دے سے بارش نہ آوے آتا، اے ہن چکے تیرے نبی ہیں کوئی نہ تیرے نبی دے چاچے نو لے ہیں. سمجھ؟ صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی کے وسیلے سے وفات کے بعد دعا نہیں کی. یہ پھر یہی سوال آ جاتا ہے جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں. جنازے کے بعد دفن کر کے دعا کرنی چاہیے. جنازے کے بعد دفن کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، سلام پھیر کر او تو انہوں پتہ ہے کہ او کوئی نہیں. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ ہاں یہ آسان بات ہے، یہ بھی میں کئی دفعہ آپ کے لیے دروس میں عرض کر چکا ہوں. یہ ہے کہ ہر مسلک کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کس کی مانیں؟ آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر خود نعیم الدین مراد آبادی نے کس سے کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. صحابہ سے پوچھ لو، جس کی تفسیر صحابہ سے مل جائے وہ حق پر ہے، جو صحابہ کے ساتھ نہیں اس کو کیا کر دو؟ اور حدیث پاک کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہم محدثین سے لیتے ہیں، معنی بھی محدثین سے پوچھ لیں، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ کہتے ہیں ایک بڑا عجیب بات آ گئی، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا نبی پاک کے روضے کا ماڈل بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ بناتے ہیں، بناتے ہیں. اللہ اکبر. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ بڑے باذوق خطیب تھے. ان سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ ماڈل کیوں نہیں بناتے روزے کے؟ کہا میرے نبی کا روزہ جس جگہ پہ ہے وہ جگہ جنت ہے، پاکستان میں ایسی جنت تم دکھا دو ماڈل ہم بنا دیتے. ہم ماڈل بنائیں گے. واہ بڑا پیارا. نہیں سمجھ آئے گی، کل سمجھ آئے گی، پرسوں سمجھ آئے گی. سمجھ آئے گی؟ اچھا آگے دیکھیے، ہر سال 12 ربیع الاول کو برتھ ڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے. یہ اس کے اوپر بھی مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے ناراض ہیں. اے بھی کی ہے، کیک بھی کی ہے، بدعت ہے. یہ پچھلے سال نا ایک ویڈیو آئی تھی، وہ کیک ہے اس کے اوپر سرکار کا نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کی چلا رہے ہیں. وہ ان کے علماء نے احتجاج کیا ہے، وہ ایک مصباحی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ظالموں نبی کے نام پہ چھریاں چلا رہے ہو. اگر کیک کاٹنا بھی ہے تو اوپر مصطفیٰ کا نام بالکل غلط ہے. مار کے کول تو کوئی جواب ہے، بدعت ہے. سمجھ آئے گی؟ بدعت حسنہ دی آئی صحیح حقیقت کھول گئی ہے نا. جڑے گانے سن دے نیکی دی نیت نال بے لوگن ناتا بنا کے سنسائیں، وہ گانے بھی کی ہیں بدعت ہے، ڈول وگاونا بھی بدعت ہے، دریسا مارنیاں بھی بدعت ہے. چلو ٹھیک ہے جی.
یہ ہے جی ہاں یہ جو ہے نا ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا قوالی کے لیے، کس کے لیے؟ یہ جو قوالی بجاتے ہیں اس کے اوپر ڈھولکیاں سارا کچھ، یہ احکام شریعت ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی. وہ دوست اگر اس فتوے کو فوٹو کرنا چاہے کر سکتا ہے. پورے 10 صفحات پر مشتمل فتویٰ ہے کہ قوالی میں جو ڈھول بجائے جاتے ہیں ڈھولکیاں یہ سب حرام ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ احمد رضا خان ان کا قائل نہیں، ان کے قائل وہ دوسرے کرنٹ والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کیا جشن عید میلاد النبی صحابہ کے دور میں منائی؟ ہو گیا جواب یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا جی. کہتے ہیں کہ کعبہ کا غسل کسی حدیث اور قرآن میں نہیں، تبلیغی چلہ 4 ماہ. اے اپنے دی گل آ گئی، بات سچی گل ہو جاوے بولو تو صحیح، سچی گل ہونی. آپ ہی سوال میں تو نہیں کیتا. ہمارے دوست جب تبلیغ والے کھڑے ہو، ہم سب تبلیغی ہیں سمجھ آ گئی، کھڑے ہوتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث سے پاک کہ چاہے 4 مہینے لاؤ یا بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے. بولو تو صحیح ہونا بھائی، یہ بزرگاں دی ترتیب ہے. جیڑا آکھے نبی پاک دی ترتیب ہے جیڑا 4 مہینے نہیں لیتا وہ اسلام تو خارج ہے، وہ بھی غلط ہے. سن لو سمجھ آ گئی جناب. یہ ترتیب جو ہے نا یہ تو ہمارے حضرت پیر طریقت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کی تھی 1936 کے اندر سے. کب سے؟ 1900